السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق من محرم ایپیسوڈ 13۔ صبح کا سورج چڑھا تو اپنے 7 دن کے اجالے میں خوشیوں کی دستک دروازے پہ لایا تھا۔ فروا نے کسمسا کے آنکھیں واقعی تو خود کو مومن شاہ کے آغوش میں پایا۔ وہ اسے اپنا تکیہ سمجھے پوری طرح اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ایک پل کو فروا کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکان سجی۔ مومن کو اسے اتنے قریب دیکھ اس کا دل بلی اچھل رہا تھا۔ صبح وہ اٹھی تھی لیکن مومن کے موبائل کی آتی کال پہ اور پھر جلدی سے فون بند کر کے پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس وقت نیند میں تھی تو دھیان ہی نہ گیا مومن اس کے پاس سو رہا ہے بیڈ پہ، اور پھر سے میسج ٹون بجی۔ فروا نے بنا دیکھے کس کا میسج ہے ہاتھ میں موبائل اٹھایا اور میسج ڈیلیٹ کر کے موبائل آف کر دیا۔ وہ بس مومن کو تنگ کرنا چاہتی تھی۔ مومن کی طرف رخ کرتی چہرے پہ مسکان سجائے وہ اس کو دیکھتی پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اب آنکھ کھلی تو حواس بھی جاگے اور دماغ بھی۔ ایک نظر پھر سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ سوتے ہوئے وہ انتہا کا معصوم شہزادہ لگ رہا تھا۔ فروا کو اس پہ ڈھیروں پیار آیا۔ اس کے ماتھے سے سلکی بالوں کو پرے کرتے اس کی روشن پیشانی دیکھتی وہ بے اختیار جھکتی اس پہ اپنے لب رکھ گئی اور فوراً سے پیچھے ہوئی کہ وہ کہیں جاگ نہ جائے۔ پھر مومن بھی گہری نیند میں تھا شاید۔ فروا کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا لیکن اگلے ہی پل اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اسے رات کا منظر یاد آ گیا۔ اس کے چہرے پہ پہلے سنجیدگی پھر غصے نے لے لی۔ رات کو مسٹر مومن شاہ تم آئے نہیں، میں انتظار کرتی رہی اور پھر نہ جانے کب آئے اور مجھے تکیہ بنا کے سو گئے۔ ہاؤ ڈیئر یو۔ غصے سے پیچھے ہو کے وہ اٹھنے لگی لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس مڑی تھی۔ اتنی مزے کی نیند، وہ بھی مومن شاہ کی، فروا کے ہوتے؟ امپاسبل۔ سوچتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ پہلے اس کے چہرے کو نہال ہوتے دیکھا، پھر ناک پہ کاٹنے کا سوچا۔ کاٹتے کاٹتے سوچ آئی اتنی سرخ ناک لے کے اس بندے نے کہاں جانا۔ تھوڑی رعایت کرتی ہوں۔ اس کی گال پہ جھکی۔ ہلکی بیئرڈ جو اس کے چہرے پہ جچتی ہے کچھ زیادہ تھی اور فروا کو بھی کچھ زیادہ بھاتی تھی۔ اس میں اپنا چہرہ گھساتے اس نے دانتوں سے سخت بائٹ کیا کہ مومن کے ماتھے پہ بل پڑے اور کسمسا کے آنکھیں نیم واقعی اپنے اوپر جھکی فروا کو دیکھا جو اپنا کام کرتے اب بھاگنے کے چکروں میں تھی۔ مومن نے اس کے ارادے بھانپتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے اوپر گرایا اور اس پہ قابو کیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ خفگی سے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ ایک تو آیا رات کو لیٹ، پھر فجر کے وقت وہ جاگا تھا، نماز ادا کر کے سونے کے لیے لیٹا تو بہت ہی مشکل سے سو پایا۔ فروا کا اس کے بہت قریب گہری نیند میں ہونا اس کے حواسوں میں بھی بری طرح چھایا ہوا تھا۔ اپنے جذبات کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا لیکن فروا کا اس کے قریب ہونا اسے بہت سی گستاخیوں پہ مجبور کر رہا تھا۔ اس کا دل بہت دیر تک بے چین رہا لیکن اس نے فروا کی نیند خراب نہیں کی۔ اس کی نیند کا خیال کیا اور اب فروا اسی کی نیند کو خراب کر گئی تو وہ کیسے بخشتا؟ یہ بدلہ تھا مسٹر مومن شاہ، دھڑلے سے کہتے وہ اپنے آپ کو چھڑاتی اٹھنے لگی تھی لیکن مومن شاہ کی گرفت سے نکلنا کوئی آسان نہ تھا۔ مومن شاہ نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اسے نیچے کیا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ فروا نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا لیکن مومن نے اس کے دونوں ہاتھوں سائڈ بیڈ پہ لگاتے اس کی مخروطی انگلیوں پہ اپنے مضبوط گرفت جمائی۔ ہٹو، وہ کسمسائی۔ بدلہ کس بات کا لیا؟ اس کے چہرے کے بہت قریب ہوتا اس کے سانسوں کے اتار چڑھاؤ میں ارتعاش پیدا کرتا اس کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ رات کو مجھے اتنا انتظار کروایا، میں نے ڈنر بھی نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے سویٹ ڈش بنائی لیکن نہ میسج کا جواب دیا نہ کال پک کی، اور پھر مزے سے آ کے مجھے تکیہ بنا کے سو گئے۔ سزا تو بنتی تھی نا؟ فروا نے تفصیلی جواب دیا۔ اچھا، گمبھیر لہجے میں کہا جبکہ آنکھیں ابھی بھی بند ہو رہی تھی۔ پھر تو سزا تمہاری بھی بنتی ہے جو پورا 1 ہفتہ مجھے انتظار کروایا۔ اب کی بار وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا کہ دونوں ایک جان دو کالے بن گئے۔ مومن، فروا نے اسے اپنے اوپر سے پرے ہٹانا چاہا۔ مومن نے آنکھیں بند کی، اس کے بالوں میں اپنا چہرہ گھسایا کہ فروا کو گدگدی سی ہوئی۔ پلیز مومن پیچھے ہٹو، کیا کوئی نشہ کیا ہے؟ وہ جو نیند سے بوجھل ہوتا اسے اپنا سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ سر اٹھا کے اس کے چہرے کو خفگی سے دیکھا۔ تمہیں میں نشہ کرنے والا لگتا ہوں؟ دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تو پکے نشے لگ رہے ہو، پلیز اٹھ جاؤ ورنہ میرا سانس بند ہو جانا۔ فروا نے شرارت سے کہتے اسے ہٹانا بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا۔ سانس بند کرنا کسے کہتے ہیں بتاؤں؟ مائع خیزی سے کہتا وہ اس کی بولتی بند کر گیا۔ اسے کیا سمجھا رہا تھا وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔
تبھی تو بلش کرنے لگی تھی۔ مسٹر پولیس والے گنڈے، میرے ساتھ زیادہ فلرٹ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ کیا؟ پولیس والے کو دھمکی؟ ویری رسکی۔ مومن ایک طرف ہوتا اس کے اوپر سے ہٹا تھا، تھکن سے ابھی بھی چور لہجہ تھا۔ فروا اٹھ کے بھاگنے لگی تھی کہ مومن نے پھر سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ فروا تو آج اس کے انداز و اطوار سے ہی دیکھتی رہ گئی۔ او ہلو، چھوڑو، گردن موڑ کے گھوری ڈالتے کہا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا تھا۔ مزے سے اسے حق کیے وہ آنکھیں مونتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دن چڑھایا ہے، پولیس اسٹیشن نہیں جانا کیا؟ فروا نے یاد دلوا کے خود کو چھڑوانا چاہا۔ نہیں، آج کا سارا دن اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں گزاروں گا، دو بدو جواب آیا، جبکہ آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ فروا تو اس کے جواب پہ پریشان ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ مومن اور چھٹی کہیں کر ہی نہ لے۔ اچھا مجھے چھوڑو بھی، سوتے رہو خود، مجھے باتھ روم جانا ہے پلیز، فروا نے بہانہ تراشا۔ مومن نے ایک آنکھ کھول کے دیکھا کہ چالاکی مت کرو۔ فروا مسکینی صورت بناتی مسکرائی تھی۔ کیا ہے، سونے دو ورنہ پھر خود ہی پچھتاؤ گی۔ مومن کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، لیکن کب تک وہ لیٹی رہتی اس کے ساتھ؟ اسے کہاں نیند آنی تھی اب؟ اور حیرت کی بات، ابھی تک باہر سے بھی کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، نہ پروین بیگم نے اور نہ سحر نے۔ شاید وہ بھی اس پولیس والے گنڈے کے ساتھ ملے ہوں گے۔ فروا وہی خاموشی سے لیٹی دماغ میں تانے بانے بن رہی تھی، اور مومن شاہ بہت دلچسپی سے اسے اپنے ساتھ لگائے ایک آنکھ سے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مومن، فروا نے کچھ سوچتے ہوئے اسے پیار سے مخاطب کیا۔ نیند میں ڈوبے وہی اتنا بولا تھا، جاگ رہے ہو ابھی؟ اگلی بات پہ مومن نے پٹ سے آنکھیں واق کی اور خفگی سے اسے دیکھا۔ فروا نے پھر واپسی کا رخ آگے کی طرف پھیر لیا، لیکن مومن اتنے پہ کہاں بس کرنے والا تھا۔ اس کا رخ پلک جھپکتے اپنی طرف مڑا اور اپنی نرم گرم سانسوں سے اس کا چہرہ جھلسانے لگا۔ مومن کیا کر رہے ہو؟ مجھے اب پکا پتہ لگ گیا ہے کوئی نشہ ہی کیا ہے تم نے، جو ابھی تک چڑھا ہوا ہے۔ فروا تپ ہی گئی تھی اس کی اتنی قربت پہ۔ یہ عشق کا نشہ ہے میری جان۔ مومن کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی جسے فروا دیکھ نہ پائی، اور ایک لمحے کے لیے اس کی بات میں کھو سی گئی۔ مومن نے اسے یوں سنجیدہ ہوتا دیکھا تو چونک گیا، شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ جاؤ اور میرے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کرو۔ اسے چھوڑتا ہوا واپس آنکھیں بند کرتا اب کی بار تکیہ کو حق کر گیا۔ فروا جو ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلی گئی تھی، فوراً سے اسے خفگی سے دیکھتی بستر سے اتری اور باتھ روم میں بند ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی مومن نے اٹھتے ہوئے موبائل چیک کیا، سارا نوفل کی مسڈ کالز تھی۔ اسے کال بیک کی۔ تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ آ سکتے ہیں پولیس اسٹیشن؟ بلال کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ فون بند کرتا وہ گہری سوچ میں ڈوبا۔ کل کے سارے واقعے کو دماغ کے پردے میں دوبارہ تازہ کیا۔ کچھ بھی اس نے سرمد اور اس کی ٹیم کوئی نشانات نہیں چھوڑے تھے۔ اسے بس یہی فکر تھی کہ سرمد سامنے نہ آئے، ورنہ بہت مسئلہ ہو جانا دونوں کے لیے۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی اہم ہستی ہے جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ فروا کافی دیر سے باہر نکلے آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو کنگھی کر رہی تھی، لیکن مومن بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کے بیٹھا تھا۔ فروا نے زور سے برش ڈریسنگ پہ پھینکا کہ مومن نے جھٹ سے آنکھیں واکی۔ فروا اب ٹاپس پہن رہی تھی، جبکہ نظریں مومن سے ہٹا لی تھی۔ مومن نے اپنا سر جھٹکا اور سارا دھیان فروا کی جانب مبذول کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب کیا، خوشبوئیں بکھیرتی وہ مومن کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ لوکنگ سو بیوٹیفل، اس کے بالوں کی مہک سے وہ لطف اندوز ہوتا۔ ایک بار وہ پھر سے اس کے قریب آیا تھا۔ فروا کا دل پھر سے دھڑک اٹھا۔ کون سا سوپ یوز کرتی ہو؟ اچھی خوشبو ہے، ایک دم سے پوچھتا وہ فروا کے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر گیا۔ منہ بناتے زور سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ انتہائی کوئی فضول انسان ہو تم۔ سارا غصہ وہ اپنے دوسرے کان میں ٹاپس پہنتے میں اتار رہی تھی۔ ٹاپس تو پہنا نہیں جا رہا تھا، لیکن کان البتہ سوراخ ہو گیا تھا۔ مومن نے دھیرے سے آگے ہوتے اس کا ہاتھ سے ٹاپس لیا۔ فروا نے واپس لینا چاہا کہ مومن نے اس کا چہرہ آئینے کی طرف کرتے بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے بہت پیار سے اس کا کان کو سہلایا۔ وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دھیرے سے اس کے کان میں ٹاپس پہنایا اور اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھو گیا۔ فروا تو اس کی اس حرکت پہ گنگ ہی رہ گئی، اپنی جگہ سے ذرا سے بھی نہ ہل سکی۔ مس فروا مومن شاہ، یہ شخص فضول ہی رہے تو اچھا ہے آپ کے لیے۔ اگر کارآمد بن گیا تو ہوش اڑائے جائیں گے۔ بہت ہی گمبھیر لہجے میں کہتا وہ فروا کی گال سے گال مس کرتا پیچھے ہٹا۔ فروا کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ دھیرے سے شرارت سے کہتا وہ اسے دور ہوتا باتھ روم کی جانب بڑھا، جبکہ فروا نے خفگی سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ شخص واقعی مجھے پاگل کر دے گا۔
فضول کہتے کہتے خود ہی رکی۔ مومن کی بات یاد کرتی وہ بلش کرتی مسکرانے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے انفال؟ نرگس بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ وہ کافی دیر تک سوئی رہی تھی۔ اس کے آرام کے خیال سے انہوں نے بھی جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اب بہتر ہے مجھے جگہ دیتی ممانی جان، یونی میں کچھ کام تھا۔ دھیرے سے اٹھتے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے کہا۔ مومن کا فون آیا تھا، یونی کچھ دنوں کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اور بیٹا میں تو کہتی ہوں اب یہ سب چھوڑو اور اپنا خیال رکھو، دیکھو تو کیا حالت ہو گئی ہے۔ انہوں نے پریشانی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں ممانی جان، یونی جانا تھا ڈاکومنٹس لینے۔ کسی ایک نقطے پہ نگاہیں مرکوز کی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ انفال آپ کو پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا اپنا، آپ کو سمجھنا چاہیے اور اتنا ہی بوجھ اٹھانا چاہیے جتنا سہن کر سکے۔ اچھا آپ اٹھیں، فریش ہو جائیں، میں ناشتہ ریڈی کرتی ہوں، اسے پیار سے کہتی وہ اٹھی تھی۔ ممانی جان میں آتی ہوں ناشتہ بنانے۔ اسے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ فکر نہیں کرو، ایک چھوٹا سا کام کرنے سے میں تھک نہیں جاؤں گی، بس آپ جلدی سے فریش ہو کے باہر آئیں، اسے پیار سے کہتی وہ باہر نکلی۔ انفال نے گہرا سانس خارج کیا۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی ماسک والا چہرہ آ سمایا۔ اس نے چہرے پہ رومال باندھ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ تو وہ نہیں دیکھ سکی، لیکن اس کی آنکھیں، وہ یزدان شاہی تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا، لیکن وہ کیسے پتہ کرتی؟ سوچتے اس کا سر پھر سے پھٹنے لگا۔ یقیناً مومن بھیا جانتے ہوں گے، مجھے ان سے بات کرنی ہوگی۔ انفال صحیح رخ پہ سوچتی اٹھی تھی۔ میرے بھائی کو مار ڈالا اس نے، کیسے اس نے اتنی جرأت ایس پی کی؟ غفار ملک اس وقت عشق کے عالم میں تھا۔ اس کا بھائی پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس کی ایک تنظیم تھی جن کی وہ کونسلنگ کرتا تھا اور ملک میں دہشت گرد پھیلاتا۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم ملک سے باہر سے آتی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ بھائی کو بھی یہی ٹریننگ دے رہا تھا، اور پہلا مشن تھا اس کا ایک یونی کو ہاسٹیج کر کے ان سے مانگے کرنا اور پھر آگے کے مرحلے طے کرنا۔ اس کام میں اس کے 5 دوست اور رہبر بھی شامل تھے۔ وہ سب پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اب غفار پاگل ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے۔ اس کے بھائی کی لاش بھی اس تک نہیں پہنچی تھی۔ سب لاشوں کو غائب کر دیا گیا تھا۔ کہاں کس جگہ بم لگانا ہے، افراتفری مچا دی گئی۔ اس کی خاص آدمی بولا تھا، نہیں مجھے وہ پولیس والا چاہیے جس نے میرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ میں جب تک اسے عبرتناک موت نہ دے دوں سکون نہیں آئے گا مجھے۔ غفار صاحب ضبط کرتے بولا، ملک صاحب جو حکم۔ اس پولیس والے کی کمزوری کو پتہ کرو، اس کی کمزوری میری طاقت بنے گی۔ پورے اسرار انداز میں کہتا وہ اپنے خاص آدمی کو بہت کچھ سمجھا گیا۔ اس کے چہرے پہ شیطانوں والی چمک آئی تھی۔ سحر کے ساتھ مل کے اس نے جلدی سے مومن کی پسند کا ناشتہ بنایا۔ مومن کے آتے ہی وہ ناشتے کے لیے بیٹھے تھے کہ پھر سے مومن کے موبائل پہ کال آئی، جبکہ اسے یونیفارم میں دیکھتے فروا کا موڈ بگڑا۔ اس نے کہا تھا کہ آج کا دن اس کے ساتھ گزارے گا، اور اب وہ پھر سے یونیفارم پہنے ناشتہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جسٹ کمنگ۔ کال بند کرتا وہ اٹھا تھا۔ سوری ناشتہ وہیں کر لوں گا، ابھی جانا بہت ضروری ہے۔ پروین بیگم نے ایک نظر فروا کو دیکھا۔ انہوں نے کبھی بھی مومن کو دیر سے آنے اور جلدی جانے کا آج تک نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن بات شادی سے پہلے کی تھی۔ اب فروا کے بھی کچھ حقوق تھے جن سے وہ نظریں نہیں پھیر سکتا تھا۔ مومن بیٹا ناشتہ کر کے جائے، سارا دن گزر گیا ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں، دن کھانے کا وقت ہونے والا ہے۔ آج پہلی بار پروین بیگم نے اسے ٹوکا اور وہ چونکا تھا۔ مما پولیس اسٹیشن میں ہی کر لوں گا، کچھ ضروری کام ہے، مومن نے رک کے پلٹ کے کہا۔ فروا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ مومن فروا نے بہت محنت سے سب بنایا ہے، آپ مما پلیز۔ وہ اب تھوڑا بگڑا تھا۔ اسے اپنے پیشے سے جنون کی حد تک عشق تھا، اور اپنے پیشے کے بیچ وہ کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے جائیں، پروین بیگم نے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ ناراض ہو گئی تھی، اور مومن سمجھ گیا اور ان کو ناراض کر کے تو وہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دے ناشتہ پلیز کھانا۔ وہ منہ بنا کے بیٹھا، جو فروا کو بالکل ہضم نہیں ہوا تھا۔ فروا بیٹا پاس کریں پلیٹ مومن کو، پروین بیگم نے پیار سے کہا، جبکہ فروا کو مزید غصہ آیا تھا۔ پلیٹ مومن کے سامنے رکھتے وہ پراٹھے نکالتے اس کے آگے پلیٹ میں رکھتی، ساتھ اس کا فیورٹ انڈا رکھتے خود وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ سبھی ایک پل کو چپ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے کیا ہوا؟ سحر کو حیرانی ہوئی۔ مومن خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اپنا ناشتہ ختم کرتا وہ اٹھا تھا۔ اللہ حافظ مما۔ وہ ماں کے گال کو چومتا پیچھے ہٹا۔ بیٹا فروا سے مل کے جانا، دھیرے سے کہا۔ آپ کی بہو سے آ کے ملوں گا بہت ہی فرصت سے، ابھی آپ اسے ناشتہ کروا دیجیے گا۔ ایک آنکھ ونک کرتا وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ جاؤ بیٹا فروا کو بلا لاؤ۔ پروین بیگم نے بلایا تو سحر اس بات میں سر ہلاتی فروا کے روم کی جانب بڑھی، جہاں وہ آتش فشاں بنی بیٹھی تھی۔
کیا ہوا میڈم اتنا غصہ؟ سیر ابھی چلے جاؤ یہاں سے، میرا موڈ بہت خراب ہے، فروہ نے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ ارے مجھ غریب پہ ظلم نہ کرنا، اپنے شوہر کا غصہ اسی پہ اتارنا۔ سیر نے ڈرامہ کیا تو اس نے گھور کے اسے دیکھتے رخ بدلا۔ بات بھی مت کرو اس خڑوس کی مجھ سے، فروہ نے منہ ٹیڑھا کیا۔ اچھا اب چلو ناشتہ کر لو، جب بھائی واپس آ جائیں گے پھر لڑ لینا، سیر نے مصلحت انداز سے کہا۔ کیا مطلب مومن چلا گیا؟ فروہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آہستہ بھائی کیا ہو گیا؟ سیر اس کی آواز پہ کان پہ ہاتھ رکھ گئی۔ فروہ کی آنکھیں بھیگی تھی، مطلب اسے صرف اپنے کام سے پیار تھا، فروہ اس کے ایک ثانوی حیثیت رکھتی تھی بس۔ فروہ یو آر کرائنگ، سحر کو حیرت ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیوں رو رہی ہو پاگل؟ سحر کو اس کے آنسو دکھ دے گئے۔ بہت برا لگ رہا ہے مجھے، فروہ نے نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے کہا۔ سحر کو وہ بہت پیاری لگی، اسے بھینس کے گلے سے لگایا۔ یار اب ایسی شکلیں تو نہ بناؤ، خواہ مخواہ پیار آ جائے گا، اب تم نے یہ شکلیں اپنے شوہر کے سامنے بنایا کرو، کام بھی آئے گی۔ سحر نے اسے پیار سے کہا تو وہ منہ بناتے اٹھی۔ ایک نمبر کا دل پھینک بندہ ہے، چھوڑاؤ ناشتہ پلس لنچ کرے، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ پر وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر لے آئی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ سحر مزید اس کی ٹانگ کھینچے۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، چیخ و پکار تھی، ایک شور تھا، رونا تھا، صدائیں تھیں، سسکیاں تھیں۔ مومن کو لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گا، کس کس کی مدد کرے وہ، ادھر لاشیں ادھر لاشیں، کس کس کو مٹی کے ڈھیر سے نکالے۔ اس کی آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا، وہ بھی پولیس والوں کے ساتھ مل کے وہاں پھنسے لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا جو مسجد میں ہوا، نہ جانے کتنے نمازی شہید ہو گئے تھے۔ مومن دل برداشتہ ہو رہا تھا، تحد نگاہ لاشیں ہی لاشیں تھی، خون ہی خون تھا، مسجد کا ایک بڑا حصہ مختوم ہوا تھا۔ سر یہ یہاں، بلال نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں ایک آدمی مٹی کے نیچے دفن تھا اور وہ ہاتھ مار رہا تھا۔ دونوں نے مل کے اسے باہر نکالا، پولیس فورس ساری وہاں موجود تھی، سارا ایریے کو سیل کر دیا گیا تھا، ریسکیو ٹیمز بھی پہنچ چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے باہر نکالتے مومن نے بے چینی سے سوال کیا۔ میرے ابا، وہ پہلی صف میں تھے، وہ لڑکا رو رہا تھا۔ مومن نے مڑ کر دیکھا، وہاں کون تھا؟ صرف لاشیں، اور واپس اس لڑکی کی جانب مڑا۔ فکر مت کرو، مل جائیں گے وہ بھی۔ ریسکیو اہلکار کے حوالے کرتا وہ خود پھر سے آگے بڑھا تھا۔ بلال، نوفل مل کے سب کی مدد کر رہے تھے، وہ جانتے تھے یہ کام ریسکیو ٹیم کا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی دلی رضامندی سے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف دیکھا تو ایک بندہ نظر آیا جو بڑے سے مینار کے نیچے دبا ہوا تھا۔ بلال اور مومن نے وہ مینار بامشکل اٹھانے کی کوشش کی، ساتھ میں اور بھی ان کی مدد کرنے لگے۔ ذرا کا ذرا مینار ایک کا سرا سرکا، لیکن اس کے آگے کا منظر وہ دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ وہ لاش تھی، اس لاش کا دھڑ تھا ہی نہیں، وہ کہیں زمین کے اندر ہی دھنس گیا تھا۔ مومن ماتھے پہ ہاتھ رکھتا پیچھے ہٹا تھا، اس کا غصہ شدت اختیار کر گیا تھا، اسے رہ رہ کر اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ وہ زمین پہ بیٹھتا اپنے غصہ اتارنے لگا کہ اپنے ہاتھ کے مکے بنا کے زمین پہ مار رہا تھا۔ سر رک کے مت کریں، کیوں بلال، کیوں کیا یہ سب؟ کیا قصور تھا ان سب کا؟ صرف یہی کہ نماز پڑھنے آئے تھے، اللہ کی عبادت گاہ تھی یہ، اس کو بھی نہیں بخشا۔ کیسا مسلمان ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ وہ تڑپتے ہوئے بولتا خود پہ ضبط کھو رہا تھا۔ سر سنبھالے خود کو، بلال نے اسے زمین سے اٹھایا، وہ شکست خوردہ انداز میں اٹھا تھا۔ کاش مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا، میں روک سکتا، وہ ہم کلامی میں بولا۔ سر ایک تھریڈ آیا تھا، اسی لیے آپ کو میسج کر کے بلایا تھا صبح، بلال نے انکشاف کیا۔ کب میسج کیا؟ مومن کو حیرت ہوئی۔ سر صبح شاید 8 بجے کا وقت تھا، اسی وقت ایک اینولپ آیا تھا، پولیس اسٹیشن آپ کے نام، اس پہ خون لگا تھا، لیکن ہم نے کھولنا مناسب نہ سمجھا اور آپ کو فون کیا تھا میں نے، کال کاٹی گئی تو میسج چھوڑا۔ بلال اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں فروہ کا دھماکہ ہوا تھا۔ کیا فروہ نے؟ اس کے دماغ نے کہا، لیکن اس کے دل نہ مان نہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی، تم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کال کی تھی جو میں نے اٹھائی۔ میسج؟ مومن نے موبائل نکالا، وہاں کوئی میسج نہ تھا، البتہ کال لسٹ میں بلال کا نمبر تھا جو صبح 8:15 پہ کالنگ لسٹ میں جگمگا رہا تھا۔ مون کے دل کا ایک دم سے فروہ کو لے کے سخت ہوا۔ سر، آپ کو کمشنر صاحب نے پولیس اسٹیشن بلوایا۔ نوفل نے آگے ان دونوں کو چکایا، وہ بلال اور نوفل کو ہدایت دیتا وہاں سے اپنی گاڑی لیے نکلا۔ اب اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا جہاں اس کی پیشی تھی، اور شاید اس بار اسے ہمیشہ کے لیے سسپینڈ کر دیا جاتا۔ زور سے مکہ اسٹیئرنگ پہ مارتا، اس کا دماغ اس وقت غصے سے بھرا ہوا تھا، شاید فروہ اس کے سامنے ہوتی تو اسے مار دیتا۔ آئی سویئر فروہ، اگر اس سب کی وجہ تم ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دل ہی دل میں وہ فروہ سے مخاطب تھا۔ مومن جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچا،
وہاں کمشنر صاحب پہلے سے موجود تھے، DIG بھی وہاں موجود تھے، جنہیں دیکھتے مومن سمجھ گیا کہ آج سب کچھ ہی ختم سمجھو۔ مومن شاہ، آپ ہی کا انتظار تھا۔ DIG نے بھرپور تن سے مومن شاہ کو مخاطب کیا۔ جی سر، وہ پہلے سے ہی افسردہ تھا۔ وہ جو سب کچھ دیکھ کے آیا تھا، اس کے بعد وہ خود کو اس پوسٹ کے لائق سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس خودکش دھماکے کی وجہ؟ وہ غصے سے بولے، جبکہ کمشنر جاوید صاحب خاموش رہے۔ میری نااہلی شاید، وہ دھیمے اور شکست خوردہ انداز میں بولا۔ بالکل، اور آپ کا یہ اندازہ ہی ہمیں آج لے ڈوبا۔ بنا اجازت کے آپ نے رات کو یونیورسٹی میں آپریشن کیا، وہاں موجود بچوں کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہیں دوسری طرف اس آپریشن کا رد عمل دیکھا آپ نے، کتنے لوگ شہید ہوئے۔ DIG آج کسی بھی لحاظ کے موڈ میں نہیں تھے۔ سر، مومن نے کچھ کہنا چاہا۔ جو کل کے آپریشن پہ اسے کل تک شاباشی دے رہے تھے، آج اسے نالا تھے۔ مومن شاہ، آپ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں، بہتر ہوگا آپ اس پوسٹ سے خود ہٹ جائیں۔ ان کے سخت الفاظ پہ کمشنر صاحب نے اپنا دل ٹکڑے ہوتا محسوس کیا۔ مومن نے ایک نظر کمشنر صاحب کو دیکھا جو لب سیے بیٹھے تھے۔ گہرا سانس خارج کرتے اس نے بیلٹ وہاں رکھی، اپنی پسٹل بھی وہاں رکھی، یہاں تک کہ اپنی شرٹ بھی اتار کے ان کے ٹیبل میں سجا دی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ کیسے یہ سب سہن کر رہا تھا، یہ بس وہی جانتا۔ اس نے کبھی پولیس کی نوکری کو نوکری سمجھ کے نہیں کیا، اس سے اپنے پیشے سے محبت تھی۔ وہ سچا محب وطن تھا، ایک سچا سپاہی، اور آج اس کی ذرا سی لاپرواہی اسے سسپینڈ کیا جا رہا تھا۔ مسٹر مومن شاہ، آپ نے آرڈرز کو فالو نہیں کیا اور سینئرز کے فیصلے کے خلاف جا کے خود ڈیسیجن لیا۔ اس کے لیے نہ صرف آپ کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ پہ ایک انکوائری ٹیم بیٹھے گی جو اس بات کو بھی کھوج لگائے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور کس کے کہنے پہ۔ تب تک آپ اپنی پوسٹ پہ نہیں رہیں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ DIG سختی سے بات کرتے اب وہاں سے جا چکے تھے۔ مومن، کمشنر صاحب نے مومن کو دیکھتے تڑپ کے پکارا۔ مومن نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ وہ اپنے اوپر ضبط کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے اپنے کیبن میں آیا۔ سر، بلال اس کے فوراً پاس آیا۔ سر، یہ سب بلال کو دکھ ہوا، مجھے وہ اینولپ دو۔ مومن نے اس کی بات کو بھی نظر انداز کیا۔ بلال نے وہ اینولپ مومن شاہ کی جانب بڑھایا جو اس نے چھپا دیا تھا اور کسی کی نظر میں نہیں آنے دیا تھا۔ مومن نے وہ اینولپ کھولا، اس میں سے کچھ تصویریں نکلی۔ ایک شاپنگ مال کی تھی، ایک بہت بڑے پلازا کی تھی، ایک مسجد کی تھی جس پہ کراس بھی لگا تھا۔ مومن کا دل دھڑکا۔ اس میں ایک چٹ بھی تھی، اس پہ مومن شاہ بوم بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس پہ لکھی تحریر پڑھتے مومن نے سختی سے لب بھیجے، آنکھیں بند کر کے کھولی اور بلال کی جانب دیکھا۔ کب آیا تھا یہ اینولپ؟ سرخ آنکھوں سے وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھتا بلال کو بھی ڈرا گیا۔ صبح جب میں پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ مجھے کب انفارم کیا؟ مومن کا اگلا سوال اسی وقت جھٹ سے جواب آیا۔ مومن شاہ نے مڑ کے ایک گھوری سے بلال کو دیکھا اور سیدھا پولیس اسٹیشن سے باہر نکلنے لگا۔ سر، بلال نے پکارا تو وہ رکا، لیکن پلٹا نہیں۔ یہ گاڑی کی چابی لے لیں۔ بلال اپنی پرسنل گاڑی کی چابی مومن کی طرف بڑھا دی، مطلب وہ پولیس کی گاڑی اب نہیں استعمال کر سکتا تھا۔ مومن نے اس کے ہاتھ سے چابی لی اور باہر نکل گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ بلال بھی چپ سا وہاں بیٹھا تھا۔ بلال اور نوفل ابھی تک وہیں ریسکیو ٹیمز کے ساتھ تھے، پولیس اسٹیشن واپس نہیں آئے تھے۔ انفال مسلسل مومن سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کال ہی نہیں پک کر رہا تھا۔ موبائل کو ایک طرف رکھے وہ چیئر کی سائڈ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ گارڈن میں تھی۔ نرگس بیگم اس کے لیے فروٹس کاٹ رہی تھی اور وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار وہ ماسک والی آنکھیں آ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی یزدان ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ یزدان ہیں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں وہ چھپ کے بیٹھے ہیں؟ مجھے، ممانی جان کو، ماموں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اگر وہ یزدان ہوتے تو داجی کے ڈیڈ پہ ضرور آتے۔ شاید یہ میرا وہم ہو، وہ یزدان نہیں ہے۔ انفال نے اپنی ہی سوچ کو نفی کی۔ انفال بیٹا، نرگس بیگم کی آواز پہ وہ چونکتے ہوئے آنکھیں کھول گئی۔ بیٹے فروٹس کھاؤ۔ کہاں کھو گئی؟ ان کے پیار پہ انفال کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا اور آگے ہوتے سیب کی ایک بائٹ اٹھائی۔ ممانی جان، وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور انسان کو کیسے سب کچھ بھلا کے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں یزدان کے بنا مر جاؤں گی، نہیں رہ پاؤں گی، لیکن دیکھیں ہم انسانوں کی بے حسی، اتنے بڑے بول بولتے ہیں اور زندہ بھی ہیں اور خود پہ ہنستے ہیں۔ بیٹا، وہ جو اوپر والا بیٹھا ہے نا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو خود کے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے، وہ سب کا کارساز ہے، اس کی اجازت کے بنا تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہماری کیا مجال کہ ہم خود سے کچھ بھی سوچ سکیں۔ نرگس بیگم نے آسودہ انداز سے کہا، آپ کو یزدان کی یاد نہیں آتی؟ انفال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہ جانے کیوں آج نرگس بیگم کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ بیٹا، وہ بھولا ہی کب ہے؟ وہ تو ہر پل ہر لمحے اس دل میں رہتا ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کا بچہ کیا ہے؟ جب آپ ماں بنیں گی نا، تب آپ کو پتہ چلے گا۔
نرگس بیگم وہاں سے اٹھی تھی کہ ان کا لہجہ روندا گیا۔ آئی ایم سوری ممانی جان، میرا ارادہ ہرگز آپ کے دل کو دکھانے کا نہیں تھا۔ انفال نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور سر جھکاتے معافی مانگی۔ انہوں نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ انفال بس یہی سوچتی رہ گئی اس نے ایسا سوال ہی کیوں کیا۔ دوسری طرف اندر جاتے ہی نرگس بیگم نے پلٹ کے انفال کی جانب دیکھا اور آنسو پوچھتے اندر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سحر، میں نہیں جانتی کب کیسے لیکن مجھے مومن پسند ہے۔ بالآخر مومن کے جانے کے بعد سے سحر اس کی ٹانگ کھینچ رہی تھی اور اب اس نے کنفیس کر لیا تھا کہ وہ مومن کو پسند کرتی ہے۔ ہائے میں صدقے، لڑکی شرما رہی ہے، سحر نے اسے چھیڑا۔ اب بس کر دو سحر، تم کب سے مجھے تنگ کر رہی ہو، اب کوئی اور بات کرے۔ فروا نے اسے چپ کروایا۔ تبھی باہر گاڑی کے ہارن سنتے وہ دونوں چونکے۔ اس وقت ہارن بار بار بجایا جا رہا تھا۔ کار نے فوراً دروازہ کھولا۔ یہ تو بھیا ہے۔ سحر اپنی جگہ سے اٹھی تو فروا بھی اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس کا دل اچانک سے مومن کو واپس آتے دیکھ دھڑکا تھا، جبکہ چہرے پہ ایک تبسم بکھرا۔ مومن تیز رفتاری سے گاڑی اندر لاتا، پورچ پر گاڑی کھڑی کرتا، جھٹکے سے دروازہ کھولتا، باہر نکلتا، ان کی جانب بڑھا۔ اس کے اتنے سخت تیور دیکھ سحر کا دل دھڑکا کسی انہونی سے۔ یا اللہ خیر! مومن نے بنا سحر کا لحاظ کیے فروا کا ہاتھ بری طرح جکڑا اور اسے اندر کی طرف کھینچتے ہوئے لے کے جانے لگا۔ یہ کیوں اتنے غصے میں ہے؟ مما کو بتاتی ہوں۔ سحر بھی اندر کی جانب بڑھی۔ اپنے کمرے میں لاتے مومن نے کھڑاک سے دروازہ بند کیا اور اسے اپنے سامنے کرتے اسے بری طرح چکا گیا۔ کیا ہوا مومن؟ فروا کو کچھ صحیح نہیں لگا۔ میرے موبائل سے صبح تم نے کال کاٹی تھی؟ اس نے سر سپاٹ انداز میں پوچھا۔ فروا کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ مومن، فروا نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے، جواب دو اس کا، مومن چلایا۔ فروا بری طرح کانپی کیونکہ وہ کال کاٹ چکی تھی اور وہ سب اس نے غصے سے کیا تھا۔ منہ سے کچھ بولا نہ گیا، لیکن سر اس بات میں ہلا کے وہ مومن کے اندر کے وحشی انسان کو جگا گئی۔ میسج بھی ڈیلیٹ کیا تھا؟ دانت پیستے ہوئے اگلا سوال کیا۔ فروا نے سر اٹھا کے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یقیناً وہ اپنے غصے میں کچھ غلط کر گئی تھی اور اب اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ مومن کو اتنے غصے میں دیکھ وہ گھبرا گئی تھی۔ سوری، فروا نے فوراً بنا بحث کے غلطی تسلیم کی۔ سوری؟ مومن نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا کہ وہ بری طرح سہم گئی۔ تمہاری سوری سے میں وہ وقت واپس لا سکتا ہوں؟ تمہاری سوری اتنے شہید ہوئے نمازیوں کو واپس زندگی دلا سکتی ہے؟ تمہاری سوری مجھ پہ لگے الزام دھو سکتی ہے؟ بولو، جواب دو، کیا کروں میں تمہاری سوری کا، بولو۔ وہ بہت سخت اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ فروا بس سہمتے ہوئے اس کے چلانے پہ لرز رہی تھی۔ ہمت کہاں تھی کہ کچھ جواب دیں۔ آنسو تھے کہ بہتے چلے جا رہے تھے۔ دروازہ بجا تھا۔ سحر پروین بیگم کو بلا لائی تھی۔ اب وہ دروازہ بجا رہی تھی لیکن اندر سے کوئی کھولنے کو تیار ہی نہ تھا۔ تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا فروا، کوئی احساس نہیں تمہیں؟ ایک بار مومن تھکے اور شکست خوردہ انداز میں بولا۔ فروا اب ہچکیاں لے کے رو رہی تھی۔ آنسو بہتے گالوں پہ رقم ہو رہے تھے۔ وہ اپنا غصہ، اپنا اشتعال کم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ فروا کو چاہ کے بھی کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ پیچھے کی طرف مڑتا وہ کانچ کی ٹیبل پہ مکہ مارتا اس میں درار ڈال گیا۔ فروا کی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈرتے ہوئے 2 قدم دور ہٹی۔ اس نے آج تک مومن کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مومن! وہ اگلے ہی پل اس کے پاس بھاگی آئی، اس کا ہاتھ تھاما جس میں سے خون کی بوندیں نیچے گر رہی تھی۔ آنسو ضبط کرتے اس کے ہاتھ کو دیکھتے وہ مومن کو ایک نظر دیکھ رو پڑی۔ میری غلطی ہے، میرا قصور ہے، مجھے سزا دو۔ خود کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ فروا نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ مومن نے لب بھیجتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ مومن کے الفاظ نے فروا کو ایک دم سکتے میں ڈال دیا۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ میرا سب سے بڑا قصور ہے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہتا وہ دکھی اور شدت قلب سے بولا تھا۔ فروا سن دماغ کے ساتھ آنسو رو کے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے غلطی کہہ رہا تھا؟ اسے، فروا کو، جس کو خود اس نے رخصتی کے لیے کہا؟ آج وہ اسے ہی بہتر ہوگا آئندہ میرے قریب نہ آنا، ورنہ نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں تمہارے ساتھ یا اپنے ساتھ۔ وہ سرد اور غصیلے لہجے میں بولا تھا۔ فروا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں پیار کا نام و نشان نہ تھا۔ مومن اسے پیچھے ہٹاتا، جھٹکے سے واپس مڑتا، دروازہ کھلتا، وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ فروا وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ مومن! مومن! پروین بیگم نے اسے پکارا۔ وہ نظر انداز کرتا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ پروین بیگم نے اس کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے پیچھے ہی لپکی، جبکہ سحر فروا کے پاس آئی جو اب بیڈ پہ ڈھہنے کے انداز میں بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے فروا؟ کچھ تو بتاؤ پلیز۔ سحر کے آنسو بہنے لگے۔ فروا کچھ بھی تو نہیں بول رہی تھی، بس زمین پہ گرے مومن کے خون کو دیکھے جا رہی تھی۔ فروا پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا؟
سحر نے اسے چوکنا چاہا لیکن وہ پھر بھی چپ رہی۔ فروا، سحر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ سحر کو دیکھتی وہ پھر سے زور زور سے رونے لگی۔ سب ختم ہو گیا، سب۔ میں اس کے لیے غلطی ہوں۔ وہ پترائی نظروں سے سحر کو دیکھتی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ سحر نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ وہ مزید رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ سحر بھی رو دی۔ نہ جانے کیوں سے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ ایک طرف جان سے پیارا بھائی تھا تو دوسری طرف جان سے پیاری دوست، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب جانے سے پہلے ہی دور ہونے لگے تھے اور ان دونوں کے لیے بہت دکھی تھی۔ پروین بیگم نے اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ مومن سے ان کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا لیکن اس وقت وہ اتنے شدید کرب میں تھا کہ ان کے آنسو بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کرتے ہوئے اس کا ہاتھ سہلاتے اسے اپنے لب پہ رکھ گئی۔ مومن، میں نے آپ کو جنم نہیں دیا لیکن میری ممتا میں آپ کے لیے کبھی کوئی کمی نہیں رہی۔ میری اولاد ہیں آپ اور ہمیشہ آپ رہیں گے، اور یہ بات یاد رکھیے آپ کی تکلیف میرے لیے باعث کرب میرے بچے۔ کہتے ہوئے وہ بری طرح رو دی۔ مومن نے لب بھیجے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ اس نے کب انہیں آنسو دینا چاہے تھے۔ وہ خود اندر سے رو رہا تھا۔ ایک طرف لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے دیکھ کر آیا تھا تو دوسری طرف اس کی ایمانداری پہ سوال اٹھا تھا۔ دوہرے کرب میں مبتلا۔ بیٹا مجھے بتائیے سب، اپنی ماں کو کچھ مت چھپائیے گا۔ انہوں نے سر اٹھا کے مومن سے کہا۔ تو اپنی ماں کی محبت بھرا انداز دیکھ اپنے آنسو نہ روک پایا۔ مما، میں غدار نہیں، میں وہ جس طرح رویا تھا۔ پروین بیگم پھر سے تڑپی تھی۔ مومن نے دھیرے دھیرے انہیں سب بتا دیا لیکن فروا کے متعلق کچھ نہ بولا۔ ساری بات سن کے وہ بھی پریشان ہوئی لیکن فروا کو کیوں مومن بیچ میں لایا انہیں سمجھ نہ آیا۔ مومن، فروا کا کیا قصور؟ انہوں نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ قصور؟ اس سب کی وجہ وہ ہے، صرف اس کی ایک کم عقلی کی وجہ سے آج میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا، اور دوسری طرف کتنی جانیں لقمہ اجل بنی صرف ایک لاپرواہی کی وجہ سے۔ مومن کی ساری بات بتانے پہ پروین بیگم منہ پہ ہاتھ رکھے وہیں بیٹھ گئی۔ فروا نے ایسا کیوں کر دیا؟ اتنی بڑی بیوقوفی؟ پروین بیگم کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ بیٹا وہ نہ سمجھے، اسے معاف۔ مما! مومن نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ سب کچھ جان لینے کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے، نہیں کر سکتا معاف؟ مومن غصہ ضبط کرتا دبا دبا چلایا تھا۔ بیٹا، مما ابھی وہ کچھ بولتی کہ سحر بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ہی چونکے۔ مما، سحر نے ڈرتے ہوئے مومن کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ پروین بیگم کو اس کی دخل اندازی اچھی نہ لگی۔ وہ فروا، مومن کی تیز نظروں سے وہ پھر چھپ گئی۔ کیا ہوا فروا کو؟ اب کی بار پروین بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، روتے ہوئے بات مکمل کی۔ مومن نے غصے سے سر جھٹکا۔ گھر چھوڑ کے؟ لیکن کہاں اور کیوں؟ پاگل ہے وہ کیا؟ ایسے کون چھوڑتا ہے بھلا اپنا گھر؟ پروین بیگم کو اس کی حرکت پہ غصہ آیا جبکہ مومن کو ایک بار پھر تیش کے مارے برا حال تھا۔ مما، بھیا نے اسے کہا وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے اور وہ اس غلطی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ فروا کی مزید بات سنتے مومن نے ماں کی طرف سلگتی نظروں سے دیکھا جبکہ پروین بیگم نے مومن کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ مما، آپ کی بہو کا دماغ پھر گیا ہے اور اب یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ وہ غصے سے کہتا وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ گیٹ پہ کھڑے گارڈ سے فروا کا پوچھا اور اپنی گاڑی اس طرف موڑ دی۔ یا اللہ، کس کی نظر لگ گئی ہے میرے ہنستے بستے گھر کو؟ پروین بیگم وہیں بیٹھ گئی تھی۔ سحر ان کے گلے سے لگی۔ وہ دیوانوں کی طرح گاڑی چلا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس رستے پہ ہے، بس اس کی سماعت سے مومن کی کہے الفاظ بار بار ٹکرا رہے تھے۔ غلطی، غلطی، غلطی۔ ایک غیر انجان آباد جگہ پہ اس نے زوردار جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ وہ پل کے قریب گاڑی کھڑی کرتی باہر نکلی اور گہرا سانس لیتے وہ آگے بڑھی تھی۔ سامنے گہری کھائی تھی، پانی کا بہت بڑا جھرنا اس میں بہہ رہا تھا اور بہاؤ بہت تیز تھا۔ ایک پل کو فروا کا خوف سا محسوس ہوا لیکن اگلے ہی پل پھر سے مومن کے الفاظ کانوں سے ٹکرائے۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ میں اس غلطی کو تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی مومن، بہت خود کلامی سے کہتی اس کھائی کی جانب دھیرے دھیرے پیش قدمی کرنے لگی۔ اے محبت، کیا ہوا؟ کیوں دور ہو؟ اس سے میں اتنے نزدیک تو میرے کوئی آیا بھی نہیں۔ اس نے بالکل چوٹی پہ پہنچتے نیچے دیکھنا چاہا لیکن وہ دیکھ نہ سکی۔ آنکھیں بند رکھی، وہ بند آنکھوں سے ہی موت کو گلے سے لگا رہی تھی۔ نیچے دیکھتی تو شاید بے ہوش ہی ہو جاتی۔ اسی لمحے مومن کی گاڑی وہاں پہنچی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ اسٹاپ اٹ فروا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ فروا نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہیں رک جاؤ مومن۔ ہواؤں کا رخ بدلا تھا، ان کی رفتار میں تیزی آئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پہ تھے۔ ایک محبت کے کرب میں تھا، دوسرا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ میرے قریب مت آنا، تیز ہواؤں نے اس کا دوپٹہ اڑایا تھا۔ فروا،
بیوقوفی مت کرو اور واپس آؤ۔ مومن کو اس کا وہاں کھڑے ہونا صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ ذرا سا اس کا پاؤں پھسلتا وہ نیچے گر جاتی اور مومن وہی بے بسی سے بولا تھا، نہیں بالکل نہیں، تم نے صحیح کیا، میں غلطی ہوں، بہت بڑی غلطی، میں نے تمہاری زندگی کو برباد کر دیا، میں بہت منحوس ہوں۔ وہ رو دی۔ مومن اس کی بات کا فائدہ اٹھاتا مزید 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ اب یہ غلطی، یہ منحوسیت ختم ہو جائے گی۔ اپنے گال پہ آنسو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتے، اپنی بکواس بند کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مومن پر سے سختی پہ اتر آیا۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ فروا، ورنہ… اس نے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اب سب ورنہ ختم، مومن اب تم آزاد ہو۔ کہتے ہوئے مڑ کے اس نے کھائی کی جانب دیکھا تو دہل کے رہ گئی۔ وہیں پیچھے سے مومن نے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کے پاس آتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کا دوپٹہ اڑا تھا، کھائی کی طرف پرواز کر گیا، جبکہ وہ مومن کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ مومن نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور خود میں بھیچا تھا۔ اسے لگا کہ شاید آج وہ اسے نہ پاتا تو شاید ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ آنکھیں بند کرتا وہ اس کی صحیح سلامت ہونے کا یقین کرتا اسے اپنے سامنے کر گیا۔ جی چاہتا ہے تھپڑ مار کے تمہارا دماغ ٹھکانے پہ لگا دو۔ غلطی پہ غلطی کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں؟ وہ اس سے ضبط کرتے چلایا تھا۔ فروہ پھر سے رو پڑی۔ اسے مومن سے ابھی بھی اتنے سخت رویے کی توقع نہیں تھی۔ میں بہت بری ہوں نا؟ تو پھر اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، میرا گلا گھونٹ دو۔ میری وجہ سے تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑی، سب کی قصوروار میں ہوں، مر جانے دو مجھے۔ وہ بھی اپنا ہاتھ چھڑاتی چٹکی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے، بندوبست کرتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ مومن نے غصے سے اس کا ہاتھ کھینچا۔ فروہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ مومن چھوڑو مجھے نہیں جانا، وہ چلائی تھی۔ مومن نے اسے پکڑ کے گاڑی کے ساتھ پن کیا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوتا اپنی گرم سانسیں اسے جھلسا گیا تھا۔ میں تنگ کر رہی ہوں؟ فروہ نے اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرنی چاہی لیکن وہ دونوں طرف سے اس کے ہاتھ رکھتا اس کو بہت قریب ہوتا اسے اپنی جگہ پہ فکس کر گیا تھا۔ میرا دماغ پھر تو اسی جگہ سے خود بھی کود جاؤں گا اور تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، اب چپ کر کے چلو۔ مومن کے قریب ہو کے کہنے پہ فروہ نے اپنی نظریں اس کے پریشان کن چہرے پہ ڈالی۔ فروہ کو اپنے اس کے پاس ہونے پہ بہت دکھ ہوا، وہ صرف اس کے لیے تکلیف کا باعث تھی، اس کو درد دے رہی تھی۔ مومن اس کی خاموشی پہ اس کا ہاتھ تھامے واپس مڑا کہ اس نے کرب سے ٹوٹے لہجے میں اسے پکارا تو اس نے مڑ کے اسے دیکھا۔ پلیز دور رہو مجھ سے، ورنہ تم بھی میری منحوسیت کی بھینٹ چڑھ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مومن مزید اس کے قریب ہوتا، جارحانہ انداز میں اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا۔ وہ دوست اچانک ابتدا پہ بھوکلا ہی اٹھی تھی۔ مومن اپنا سارا غصہ اس کے لبوں پہ اتارتا پیچھے ہٹا۔ بے ایک لفظ بھی مزید کہا تو اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا، سمجھی تم؟ مومن غصے سے اس کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس بار وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس نے اس طریقے سے اسے چپ کروایا تھا کہ اب کچھ بھی بولنا اسے اپنے حق میں صحیح نہ لگا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا اسے سنسان علاقے سے باہر نکالا تھا۔ وہ جا چکا تھا لیکن 2 آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا تھا اور اب فون پہ رابطہ کیا۔ سر، ایس پی مومن شاہ کی کمزوری ہاتھ لگ گئی ہے، لہجے میں خوشی تھی، جسے بہت بڑا کام سر انجام دیا اور اب انعام کا مستحق ہو، آگے سے بھی اس کے کام کو سراہا گا۔ مومن کے لیے آگے اور کیا آزمائش آنے والی تھی اگلے قسط میں؟ تب تک کے لیے دل کھول کر کامنٹ کریں اور ناول کیسا لگ رہا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔